हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि आज फिर पॉसिबल हुआ खुदावंद के कलाम को आज आपके साथ शेयर कर सकें। आए हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे मत्ती की अंजील में से 16 बाब उसकी आयत 21 से 25 तक, मैथ्यू चैप्टर 16 उसकी वर्स 21 से 25 तक। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर करने लगा कि उसे ज़रूर है कि यरूशलेम को जाए और बुज़ुर्गों और सरदार काहिनों और फकीरों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और तीसरे दिन जी उठे। इस पर पतरस उसको अलग ले जाकर मलामत करने लगा कि ऐ खुदावंद, खुदा ना करे ये तुझ पर हरगिज़ नहीं आने का। उसने फिर कर पतरस से कहा, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ख्याल रखता है। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी यहूदी का इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोएगा उसे पाएगा। आमीन। खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा खुदावंद यीशु का वक्त जब नज़दीक आया कि वो इस ज़मीन पर दुख को उठाए, अपनी सलीब को ले, तो खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों को बताना शुरू करते हैं कि ज़रूर है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और सरदार काहिनों और फकीरों के हाथों दुख उठाऊं। खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों का माइंड बनाना शुरू करते हैं, उन पे इन बातों, इन चीज़ों को ज़ाहिर करना शुरू करते हैं कि मेरा वक्त अब ये नज़दीक है कि मैं ये सब कुछ सहूँ। इसी काम के लिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। खुदावंद यीशु के शागिर्द पतरस जब इस बात को सुनते हैं तो वो खुदावंद यीशु से कहते हैं कि खुदावंद, खुदा ना करे कि तुझ पर कभी ऐसा वक्त आए तो सलीब उठाए। खुदावंद यीशु से डांटते हैं कि तू मेरे लिए ठोकर का बायस ना बन, ऐ शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि ज़रूर है कि मैं अपनी सलीब को उठाऊँ और सबके लिए निजात का बायस बनूँ। सलीब का मतलब क्या है? सलीब का मतलब दुख है, सफरिंग्स, पेन, जो खुदावंद यीशु ने हमारे लिए सही। अगर हम पुराने अहदनामा में देखें तो जब कोई इंसान ऐसा बड़ा गुनाह, संगीन गुनाह करता कि वो वाजिबल कत्ल हो, उसे एक लकड़ी के साथ, उसे एक दरख्त के साथ लटका दिया जाता ताकि वो मर जाए। सलीब एक लानती निशान समझा जाता था पुराने अहदनामे में, और क्योंकि यह गुनाह की वजह से ये मौत आती थी, तो नए अहदनामे में यही सलीब डायरेक्ट खुदावंद यीशु मसीह से जुड़ जाती है। खुदावंद यीशु ने हमें इसी मौत से रिहाई देने के लिए, इसी लानत से हमें छुड़ाने के लिए, इसी गुनाह की गुलामी से हमें बचाने के लिए खुदावंद यीशु ने नए अहदनामे में इसी सलीब को अपने ऊपर ले लिया। मौत फतह का लुकमा बन गई। खुदावंद यीशु ने हमें इसी गुनाह से हमें रिहाई दी ताकि हम निजात को पा सकें, क्योंकि ये शुरू से ही ज़रूर था कि कोई सलीब को उठाए। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदावंद ने सांप से कहा कि मैं तेरे और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत को डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा तो उसकी पाँव की एड़ी को काटेगा। इससे ज़रूर था कि कोई सलीब को उठाए और हम सब के लिए खलासी का, रिहाई का बायस बन सके। इसलिए खुदावंद यीशु अपने शागिर्द को यहाँ पर डांटते हैं कि तू क्यों मेरे लिए ठोकर का बायस बन रहा है। मैं इसी काम के लिए आया हूँ कि मैं अपनी खुदी का भी इनकार करूँ और बाप की मर्ज़ी को पूरा करूँ। मैं बाप की मर्ज़ी को पूरा करने आया हूँ। मैं खुदा बाप से जो कुछ सुनता हूँ मैं वही बोलता हूँ, मैं वही कहता हूँ। खुदावंद यीशु ने ये दुआ की कि बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। खुदावंद ने अपनी मर्ज़ी को खुदा बाप की हजूरी में सरेंडर कर दिया, खुदावंद के आगे रख दिया कि बाप तेरी मर्ज़ी पूरी हो। खुदावंद यीशु हमारे जैसे इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपनी सेल्फ की, अपनी इज़्ज़त की, अपनी किसी बात की फ़िक्र ना की। उन्होंने सिर्फ खुदावंद की फ़िक्र की। उन्होंने बाप की मर्ज़ी को पूरा किया। उन्होंने लोगों की नहीं देखा कि लोग क्या बोल रहे हैं, पतरस क्या बोल रहा है, बल्कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे बाप की मर्ज़ी पूरी करनी ज़रूर है, मुझे अपनी खुदी का भी इनकार करना है। इसीलिए खुदावंद यीशु अपने शागिर्दों से भी कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए और अपनी खुदी का इनकार करे, तभी वो मेरा शागिर्द बन सकता है, तभी वो मेरे पीछे
آ سکتا ہے کہ تمہیں اپنی صلیب کو اٹھانا ہے، تمہیں اپنے دکھ کو سہنا ہے، جیسے میں نے تمہارے لیے اپنے دکھ کو سہا۔ میں نے اپنی مرضی کو باپ کی آگے سرنڈر کر دیا، باپ کے آگے رکھ دیا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ہم اپنا سٹینڈرڈ بنانے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے نفع کے لیے ہم اپنے باپ کی مرضی کو ہم ڈینائی کر دیتے ہیں، ہم رد کر دیتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا کے حکم کو ہم توڑ دیتے ہیں۔ ہم اس بات کو یاد نہیں رکھتے کہ خداوند یسوع نے ہمیں کیا بولا، خدا نے کیسے ہمارے لیے اس صلیب کو، اس دکھ کو سہا، کیسے اس نے کانٹوں کا تاج لیا، کیسے اس نے کوڑوں کی مار ہمارے لیے کھائی کہ ہم نجات پا سکیں، ہم رہائی پا سکیں۔ خداوند نے ہمیں گناہوں سے رہائی دینے کے لیے، نجات دینے کے لیے، ہمیں موت سے بچانے کے لیے کہ ہماری زندگیوں میں موت نہ آئے، خداوند نے وہ صلیبی موت کو لیا، اس دکھ کو لیا۔ لیکن ہم اس چیز کو بھول جاتے ہیں، ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں کہ خداوند نے کیسے وہ ہمارے لیے قربان ہو گیا، کیسے اس نے ہمارے لیے اس دکھ کو، اس درد کو سہا۔ اگر ہم اس مووی کو دیکھیں پیشن آف کرائسٹ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے خداوند یسوع ہمارے لیے وہ قربانی کے بکرے کی طرح ذبح کیا جاتا ہے، ایک جانور کی طرح۔ ایک ایک کوڑا جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ ہر کوڑا اس کے اندر سے اس ماंس کو باہر کھینچ لاتا ہے اور خون کی چھینٹیں نکلتی ہیں، ایسے جیسے ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح خداوند یسوع کے ساتھ ہوا اور انہیں 40 کوڑے، ایک کم 40 کوڑے مارے گئے، کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، ہاتھوں پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے تاکہ ہم رہائی پائیں، ہم آزادی پائیں، ہماری زندگیوں میں سے موت ختم ہو سکے، ہماری راہیں کھل سکیں۔ اسی لیے خداوند یسوع نے ہمیں بھی یہی سکھایا کہ میں نے اپنی مرضی کو باپ کے آگے رکھ دیا، تم بھی اپنی مرضی کو باپ کے آگے رکھ دو، اپنی خودی کا انکار کرو، ہر اس ڈیزائر کو، ہر اس خواہش کو، ہر اس بات کو خدا کے آگے سرنڈر کر دو جو تمہیں گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں خدا کی مرضی پوری کرتے ہوئے، خدا کے کلام کو پورا کرتے کرتے ہمیں دکھ ہو، ہمیں بہت سی چیزوں میں ہمیں کمی فیل ہو، لیکن خداوند یسوع کہتا ہے کہ میں تجھے اس پہ فتح دلاؤں گا، یہ تمہارے لیے نجات بن جائے گی، تمہاری نظریں اسی پر رہیں۔ میں نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، تمہیں باپ کی مرضی کو پورا کر، تمہیں میرے پیچھے چلنا ہے۔ ہمیں اپنی نظر خداوند کی طرف رکھنی ہے، ہمیں اپنی نظر اس صلیب کی طرف رکھنی ہے۔ اگر ہم پرانے عہد نامے کو دیکھیں تو جب مصر میں سے اسرائیلی نکل کر آ رہے تھے، خداوند نے انہیں بولا کہ تمہیں ادوم کی راہ سے ہو کے جانا ضرور ہے۔ تو وہ لوگوں کو وہ راستہ لمبا لگا تو لوگ وہاں پہ کڑکڑانے اور بڑبڑانے لگے موسیٰ پر کہ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، پانی نہیں، تو ہمیں اس لمبے راستے سے لے آیا ہے۔ تو خداوند کو اس بات پر غصہ آتا ہے۔ خداوند نے ان کے درمیان بہت سے سانپوں کو چھوڑ دیا اور بہت سے لوگ مرنے لگے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ لوگ بہت زیادہ مرنے لگے ہیں، انہوں نے موسیٰ سے ریکویسٹ کی کہ خداوند کی حضوری میں ہمارے لیے منت کر۔ موسیٰ خدا کی حضوری میں ان کے لیے ریکویسٹ کرتا ہے، خدا کی حضوری میں ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ایک بلی لے، اس کے اوپر ایک پیتل کے سانپ کو چڑھا دے، تو جو کوئی اس پیتل کے سانپ کو دیکھے گا وہ شفا پائے گا۔ اور سانپ کا ڈسا ہوا جب اس بلی پر لٹکے ہوئے پیتل کے سانپ کو دیکھتا تو وہ شفا پاتا، اور لوگ اس طرح بچنے لگے۔ وہاں پر بھی خداوند نے ہمیں یہی بتایا، سکھایا کہ تمہیں میری طرف دیکھنا ہے، تمہیں صلیب کی طرف دیکھنا ہے، تمہیں میرے اوپر بھروسہ کرنا ہے، ٹرسٹ رکھنا ہے کہ میں تمہیں سب کچھ پرووائڈ کروں گا، میں تمہیں دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ اگر تم دائیں بائیں دیکھو گے تو اپنی اسائنمنٹ سے ہٹ جاؤ گے، میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ خداوند یسوع نے ادھر بھی ہمیں یہی سکھایا کہ اب تمہیں میرے پیچھے چلنا ہے۔ اگر ہم دائیں بائیں دیکھیں تو ہم اسی طرح اسرائیلیوں کی طرح ہم بھی بڑبڑانے لگتے ہیں، ہمیں بہت سی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں۔ تو خداوند نے کہا کہ تم شفا کو پاؤ گے اگر میری اس صلیب کی طرف دیکھو گے، اگر میرے ان دکھوں کی طرف دیکھو گے۔ آج ہم شفا کو پاتے ہیں کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی، لیکن نجات پانے والوں کے لیے یہ خدا کی قدرت ہے، یہ پاور بن جاتی ہے ہمارے لیے، یہ شفا بن جاتی ہے ہمارے لیے جب ہم اس صلیب پر دیکھتے ہیں، ان دکھوں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ دکھ خدا نے سہ لی ہیں، وہ درد، وہ بیماریاں خداوند یسوع نے اٹھا لی ہیں۔ جب ہم اس پہ بھروسہ رکھتے ہیں، جب ہم اس کی طرف تکتے ہیں، جب ہم اس کی طرف نظر کو رکھتے ہیں تو ہمیں شفا ملتی ہے۔ اسی طرح جیسے خداوند نے کہا تھا کہ اس کی طرف جو دیکھے گا وہ شفا کو پائے گا، ہماری زندگیوں میں شفا آتی ہے،
ہماری زندگیوں میں سے موت جاتی ہے، ہماری زندگیوں میں سے راستے کھلتے ہیں۔ اس لیے ہم اسی پر نظر رکھیں، اسی صلیب پر خداوند یسوع نے ہمارے لیے وہ دردناک موت لی، وہ دکھ لے لیا، وہ کانٹوں کا تاج پہن لیا، تاکہ ہم ہر طرح کی بیماریوں سے، کمزوریوں سے رہائی پائیں، آزادی اور چھٹکارا پائیں، تاکہ ہم خدا کے نام کو ہماری زندگیوں میں عزت اور جلال ملے، ہماری خودی کو نہیں، ہماری سیلف کو نہیں، کیونکہ خداوند یسوع نے کہا کہ تمہیں اپنی خودی کا انکار کرنا ضرور ہے۔ ہم آج لوگوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن خداوند نے کہا کہ اپنی بھی فکر نہیں کرنی، ہمیں اپنی سیلف کو بھی ڈینائی کرنا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب میں کچھ کرنے پر آتا ہوں میں تو اپنی بھی نہیں سنتا، لیکن خداوند نے کہا کہ تمہیں اپنی بھی نہیں سننی، کہ میں کسی بات کا ڈیسیژن لے لیتا ہوں تو میں اس کو کر لیتا ہوں، لیکن ہمیں خداوند یسوع کے ڈیسیژن کو دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ہمیں اپنی آواز کو بھی اندر سے اس آواز کو نہیں لینا جو ہمیں گناہ کے لیے، جو ہمیں ایسی ڈیزائر کے لیے، جو ہمیں ایسی بات کے لیے ابھار رہی ہے جس سے ہم خدا کے کلام کو رد کر دیتے ہیں۔ ہمیں صلیب کو دیکھنا ہے، ہمیں اس مار کو یاد رکھنا ہے جو خداوند یسوع نے ہمارے لیے اس صلیب پہ کھائی۔ خداوند یسوع نے ہمارے لیے کانٹوں کا تاج پہنا تاکہ ہماری زندگیوں میں رہائی، آزادی اور چھٹکارا آ سکے۔ آمین۔ آئیں ہم دعا کرتے ہیں۔ تھینک یو جیزس۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تمجید، تیری ستائش کرتے ہیں واپس مانی کہ تو نے ہمارے لیے اس صلیب کو، اس لعنتی موت کو لیا تاکہ ہم خداوند مبارک ہو سکے، ہم بلیس ہو سکے، ہم رہائی کو، آزادی کو، چھٹکارے کو پا سکے، ہم اپنی خداوند بیماریوں سے، اپنے دکھوں سے نکل سکیں، اسی صلیب پہ نظر کر سکے خداوند، اسی تیرے لہو کو خداوند زندہ خدا پکار کے خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیری تمجید، تیری ستائش ہو کہ تو نے ہمارے لیے ایسا کیا خداوند، تو نے ہمیں بلیس کیا، تو نے ہمیں آزادی دی، رہائی دی، چھٹکارا دیا۔ اے باپ آسمانی، ہر کوئی دیکھنے والا، سننے والا خداوند زندہ خداوند رہائی کو، آزادی کو، چھٹکارے کو پائے خداوند۔ یہ صلیب ہمارے لیے برکت کا، ہمارے لیے پاور کا نشان ہے خداوند، تیرا شکر ہو، تیری تمجید ہو، تعریف ہو خدا کے برے خداوند۔ ایک ایک بھائی کی، بہن کی زندگی میں خداوند زندہ خدا اپنا ہاتھ بڑھا، تندرستی، زندگی، سلامتی ان کا حصہ بن جائے، تجھ پہ تیرے ساتھ ہم چلتے رہیں، اور خداوند اپنی خداوند زندہ خودی کا ہم انکار کریں، اپنی صلیب کو ہر روز اٹھائیں خداوند، تیرے نام کو عزت اور جلال دے، تیرے خداوند کلام کو ہمیشہ ہم خداوند اپنی زندگیوں میں قائم کر سکے۔ اے زندہ خداوند تیرا شکر ہو، تو ہماری رہنمائی کرنا، مدد کرنا، ایک ایک بھائی بہن کی خداوند، دیکھنے والوں کی خداوند رہنمائی کرنا خداوند، تیری صلیب ان کے لیے پاور ہمیشہ خداوند یہ مبارک نشان بنا رہے۔ تیرا شکر، تیری ستائش مانگتی ہوں اس دعا کو تیرے ہی بابرکت جلالی فتح من یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔